آج ہم ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جنہیں دنیا سے گئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن صدام حسین کا نام آج بھی گونجتا ہے۔ جی بالکل، ایک یتیم بچے سے آپ دیکھیں دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک بننے تک کا سفر واقعی بہت ڈرامائی ہے۔ ہاں، تو ہماری آج کی گفتگو صدام حسین ہیرو یا ظالم اس کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے۔ جی، اور اسی ذریعے کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ صدام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور وہ جو تضادات ہیں ان کے بارے میں ان کو سمجھیں۔ ہیرو بمقابلہ ظالم والا سوال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ان کا بچپن وہ کافی مشکل گزرا، یتیمی، پھر سوتیلے باپ کا مبینہ ظلم۔ جی، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کم عمری میں ہی گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، اور اصل میں یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ان کی زندگی بدلی۔ اچھا۔ ان کے ماموں ادباس پارٹی سے تھے، عراق کی ایک اہم قوم پرست جماعت۔ تو ذریعے کے مطابق صدام بہت کم عمری میں ہی پارٹی کے یوں سمجھیں نڈر اور کبھی کبھی پرتشدد رکن کے طور پر جانے لگے۔ ٹرانسکرپٹ میں ذکر ہے کہ جوانی میں ہی وہ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی کوشش میں شامل ہوئے۔ جی ہاں، کوشش کی، ناکام رہی، اور پھر انہیں مصر بھاگنا پڑا۔ یہیں سے کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو آتا ہے۔ کیا؟ ذریعہ ایک آپ کہہ لیں غیر مصدقہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مبینہ طور پر امریکی CIA نے ان میں دلچسپی لی۔ اچھا، CIA نے؟ جی، کہ انہیں مستقبل کے لیڈر کے طور پر تیار کرنے کا سوچا۔ خیر، جب باس پارٹی اقتدار میں آئی وہ عراق واپس آئے اور بہت جلد ملک کے دوسرے سب سے طاقتور فرد بن گئے۔ اور آتے ہی انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا جس کا ذکر ذریعہ کرتا ہے، عراق کی تیل کی صنعت کو برطانوی کنٹرول سے نکال کر قومی تحویل میں لینا۔ کیا یہ ان کی مقبولیت کی بنیاد بنا؟ بالکل، ذریعہ تو یہی کہتا ہے۔ اس قدم نے انہیں عراق میں بہت مقبولیت دی۔ پھر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، تیل کی قیمتیں بڑھیں، تو ذریعے کے مطابق صدام نے اس دولت کا رخ وہ عراق کی ترقی کی طرف موڑا۔ کس قسم کی ترقی؟ ذریعہ بتاتا ہے جیسے بجلی دیہات تک پہنچی، مفت تعلیم، صحت کی سہولیات عام ہوئیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں عراقی دینار کی قدر $3 تک پہنچ گئی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے عوام میں ان کی جڑیں مضبوط کیں۔ اچھا، شخصیت کے حوالے سے بھی ذریعہ ایک عجیب بات بتاتا ہے۔ وہ دی گاڈ فادر فلم سے بہت متاثر تھے، یہ سچ ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ تفصیل ہے ذریعہ۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لباس، ٹوپی، حتیٰ کہ سگار پینے کا انداز، وہ سب فلم کے مرکزی کردار سے اپنا لیا تھا۔ پھر انہوں نے صدر کو ہٹا کر خود اقتدار سنبھال لیا۔ اور اقتدار پہ گرفت مضبوط کرنے کا طریقہ وہ کیا تھا؟ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ ذریعہ کہتا ہے ان کا طریقہ بہت صفاقانہ تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے صرف 6 دن بعد 6 دن؟ یا کہتا ہے وجہ تھی ایران میں خمینی کا انقلاب اور عراق کی شیعہ اکثریت کا ڈر۔ جی، یہ جنگ 8 سال چلی، بہت تباہ کن تھی۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق لاکھوں جانیں گئیں، عراق پر بے تحاشا قرضے چڑھ گئے، اور صدام پر تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے بھی الزامات لگے، سنگین الزامات۔ پھر 1990 میں کویت پر حملہ۔ اس کی وجہ ذریعہ بتاتا ہے کہ قرضوں کی واپسی سے انکار تھا اور کویت تیل کی پیداوار بڑھا رہا تھا۔ ہاں، اور حملے سے پہلے امریکی حکام سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ ذریعے کے مطابق امریکہ کا رویہ وہ کچھ غیر واضح تھا، جسے شاید صدام نے حملے کی اجازت سمجھ لیا۔ لیکن یہ حملہ تو ان کی بڑی غلطی ثابت ہوا ہے نا؟ جی بالکل، ذریعہ واضح کرتا ہے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد نے کویت کو آزاد کرا لیا۔ البتہ صدام نے اسی دوران اسرائیل پر میزائل داغے، جس سے کچھ عرب حلقوں میں ان کی تھوڑی پذیرائی بھی ہوئی۔ جنگ کے بعد عراق پر سخت پابندیاں لگیں۔ ذریعہ بتاتا ہے عوام کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ اسی دوران صدام نے اپنی عوامی شناخت میں تبدیلی لانا شروع کی۔ جی ہاں، ٹرانسکرپٹ میں ہے کہ وہ اپنی تقریروں ہیں اسلام کا حوالہ دینے لگے، پرچم پر اللہ اکبر شامل کیا، اسکولوں میں قرآن لازمی شرح پر پابندی، یہاں تک کہ ایک متنازع حکم دیا کہ قرآن ان کے خون سے لکھا جائے۔ اچھا، اسی دوران ان کے خاندان میں بھی کچھ مسائل ہوئے، دامادوں والا معاملہ؟ جی، ان کے داماد عراق سے فرار ہو گئے، صدام پر سنگین الزامات لگائے۔
ذریعہ بتاتا ہے کہ صدام نے انہیں معافی کا پیغام بھیج کر واپس بلایا اور پھر مبینہ طور پر اپنے بیٹے عادے کے ذریعے انہیں قتل کروا دیا۔ عادے صدام کی اپنی سفاکی اور عیاشی کی کہانیاں بھی ذریعے میں ہیں۔ اور پھر آیا 2003، امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، بہانہ بنایا WMDs کا، یعنی کیمیائی یا ایٹمی ہتھیار۔ جی، اور ذریعہ واضح کرتا ہے کہ یہ الزامات بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن عالمی احتجاج کے باوجود حملہ ہوا، عراق پر قبضہ ہو گیا۔ صدام کے بیٹے عدے اور قصے اپنے جوان سال پوتے مصطفیٰ سمیت امریکی فوج سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اور صدام خود، وہ کیسے پکڑے گئے؟ وہ بعد میں ایک زیر زمین پناہ گاہ سے گرفتار ہوئے جسے اسپائڈر ہول کہا گیا۔ ان پر مقدمہ چلا۔ ذریعہ کہتا ہے وہ عدالت میں ججوں کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں امریکی ایجنٹ کہتے رہے۔ اور پھر 2006 میں پھانسی ہو گئی۔ جی، 2006 میں پھانسی دے دی گئی۔ تو کیا صدام کے جانے کے بعد عراق میں امن آ گیا؟ ذریعہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ذریعہ تو نشاندہی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ امریکی قبضے کے بعد ملک میں عدم استحکام بڑھا، فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا، اور صدام کی فوج کو تحلیل کرنے کا فیصلہ ذریعے کے مطابق اس نے مسلح گروہوں کو پنپنے میں مدد دی۔ بالکل، وہ واقعہ بھی یاد ہے جب ایک عراقی صحافی نے امریکی صدر جارج بش کو جوتا مارا تھا۔ عوامی غصے کا اظہار تھا وہ۔ جی ہاں۔ تو بنیادی سوال وہیں کا وہیں ہے، ہیرو یا ظالم؟ یہ ذریعہ صدام حسین کی ایک بہت پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک قوم پرست رہنما جس نے ترقیاتی کام بھی کروائے لیکن ساتھ ہی بے پناہ ظلم بھی کیا۔ اور یہیں ایک غور طلب نکتہ ہے جو یہ ذریعہ سامنے لاتا ہے۔ کیا؟ کہ صدام کے خاتمے کے بعد عراق میں بہتری نہیں آئی بلکہ حالات بدتر ہو گئے۔ امریکہ نے حملے کے لیے جھوٹے الزامات کا سہارا لیا۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی رہنما کو، چاہے وہ کتنا ہی متنازع کیوں نہ ہو، بیرونی مداخلت سے ہٹانے کے کیا غیر متوقع اور بعض اوقات تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔